چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے اگر وہ ضرورت کے وقت قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ ضرورت کے وقت بلائے تو اس کے پاس جاؤ، بیمار ہو تو عیادت کرو، مدد چاہے تو مدد کرو، تکلیف اس کو پہنچے تو عیادت کرو، خوشی ملے تو مبارکباد دو، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، اگر وہ اپنے گھر سے سفر پہ چلا جائے اس کے مال اور اس کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو، ممکن حد تک اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور اجازت کے بغیر اونچی دیوار بھی نہ بناؤ۔ ہمارے اسلاف پڑوسی کا کتنا لحاظ رکھتے تھے، چند واقعات سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ نبی صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے بات کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ اپنا رحم فرمائے، جس پر اللہ رحم فرمائے وہ حق ادا کر سکتا ہے، دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اور آج کل تو پڑوسی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، دائیں کون ہے بائیں کون ہے پتہ ہی نہیں، سمجھتے ہیں جی ہمارا کیا واسطہ۔ ایک بزرگ کا جی واقعہ لکھا ہے، ان کے گھر میں چوہے تھے، کچھ گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں نا تو بہت سارے مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے چوہے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ یہ آپ بلی پال لیں، وہ بلی نہیں پالتے تھے، تو کسی نے کہا بلی کیوں نہیں پالتے؟ فرمایا میں بلی پالوں گا یہ پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے، اس لیے میں بلی نہیں پال رہا۔ ابن مقنع رحمت اللہ علیہ نے پڑوسی کو قرض کی وجہ سے مکان بیچتے دیکھا کہ پڑوسی مقروض تھا تو وہ اپنا مکان بیچ رہا تھا، تو انہوں نے مکان کی پوری قیمت اس کو ہدیہ کر دی کہ تم قرض ادا کر لو مگر تم اس مکان کو مت بیچو۔ عبداللہ بن طاہر ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ پڑوسن کے دروازے پہ کوئی مکان خریدنے والا آیا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں منہ مانگی قیمت مکان کی دے دوں گا، یہ مکان مجھے دے دو۔ تو پڑوسن نے آگے سے کہا مکان تو میں بیچ دیتی مگر میں عبداللہ بن طاہر کا پڑوس نہیں بیچ سکتی، میں پڑوس کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی۔ جب انہوں نے یہ بات سن لی کہ پڑوسن نے یہ کہا کہ میں عبداللہ بن طاہر کے پڑوس کو نہیں بیچ سکتی، ضرورت مند ہوں مگر نہیں بیچ سکتی، تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کتنی اولاد ہے؟ اس نے کہا شوہر فوت ہو گیا، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اس کی 4 بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈے، 4 بیٹیوں کے نکاح کیے اور ہر بیٹی کو جہیز دے کر اس کو رخصت کروایا۔ پڑوسی کی 4 بیٹیوں کی رخصتی کی انہوں نے، یہ حق الجوار۔ تو ہمارے اکابر اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور اس زمانے میں 1 دینار قیمتی ہوتا تھا، ہر بیٹی کو جہیز میں 1,00,000 دینار عطا فرمائے، یعنی جیسے کوئی اپنی بیٹی کی رخصتی کرتا ہے، پڑوسن کی 4 بیٹیوں کی اس طرح رخصتی کی، اور چونکہ اس کا خاوند نہیں تو رشتے بھی جیسے باپ ڈھونڈتا ہے باپ بن کر رشتے ڈھونڈے۔ سوچئے ہمارے اکابر کتنے اچھے پڑوسی ہوتے تھے، ایسے اچھے پڑوسی اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان تھا جس کو خریدنے کے لیے کوئی آیا،
تو اس نے کہا کہ بھئی کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 2000 دینار میں۔ اس نے کہا اس مکان کی قیمت اس نیبرہڈ میں تو 1000 کافی ہے، تم مجھ سے دگنی قیمت مانگ رہے ہو۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ 1000 دینار مکان کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ایک زمانے میں ہم ایسے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہم معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، گھر کا ایک اچھا فرد بنے، ایک اچھا انسان بنے، اللہ کے ایک اچھے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔